روحان اس کا موڈ خراب کیے خود بے سکونی کی نیند سو رہا تھا۔ انائزہ کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ کروٹیں بدلنے کے بعد انائزہ چپکے سے اٹھی اور لیمپ آن کیا۔ دراز کھول کر ڈائری نکالی اور پڑھنا شروع کی۔ ماضی: تقریباً فجر کا وقت تھا جب مریم سوکھے جنگل میں مسلسل بھاگ رہی تھی۔ اندھیرے میں ہلکی سی روشنی شامل تھی۔ مریم راستہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک جگہ سانس لینے کے لیے رکی جب اس کو بہت سی آہٹیں سنائی دیں۔ وہ جلدی سے ایک درخت سے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سیاہ لباس والے 5-6 شخص ہاتھوں میں کلہاڑیاں لٹکائے چل رہے ہیں۔ مریم کو یہ جاننے میں دیر نہ ہوئی کہ وہ ڈیول کے آدمی ہیں، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ان کے پیچھے آنے والا انہی جیسا تقریباً 10 سیاہ لباس والے شخص تھے۔ ہر ایک شخص کے کاندھے پر ایک جوان لڑکی تھی جنہیں شاید انہوں نے بے ہوش کر رکھا تھا۔ مریم کو یاد آیا کہ ڈیول کسی مشن کی بات کر رہا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر چیخ نکلنے سے ڈر سے سختی سے ہاتھ رکھا اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ان سب کے گزرنے کے بعد مریم درخت کی آڑ سے باہر آئی اور اسے صحیح راستہ بھی معلوم ہو چکا تھا کیونکہ جہاں سے وہ سب آ رہے تھے وہاں راستہ سڑک کی طرف جاتا تھا۔ مریم نے بھاگنا شروع کیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ دن کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی جس وجہ سے اسے راستہ دیکھنے میں کافی آسانی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس کے سامنے سڑک تھی۔ خوشی سے مریم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ سڑک کی طرف بھاگی۔ ان کے سر کا زخم بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ آج میں انہیں ڈسچارج کر رہا ہوں۔ آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کمال صاحب سے کہا۔ مگر ڈاکٹر، میرا بیٹا کب تک ہوش میں آئے گا؟ کمال صاحب کو ارسم کے کومے میں جانے کی وجہ سے شدید پریشانی تھی۔ دیکھیں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ کچھ دن میں کومے سے نکل آئیں اور ہو سکتا ہے ساری عمر ہی یہ نہ نکل پائیں۔ بس آپ دعا کرتے رہیں، باقی جو اللہ کو منظور۔ ڈاکٹر اپنی بات کر کے جا چکا تھا، لیکن کمال صاحب کو پریشان کر گیا۔ آپی کہاں چلی گئیں آپ؟ میں کتنا یاد کرتی ہوں آپ کو۔ شہزادی مریم کی تصویر دیکھ کر رو رہی تھی۔ یا اللہ، میری آپی کی حفاظت کرنا۔ اس نے مریم کی تصویر کو سینے سے لگایا۔ دروازہ کھٹکنے کی زوردار آواز نے شہزادی کی توجہ لی۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے والے شخص کو دیکھ کر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ وہ بے یقینی کی حالت میں اسے دیکھتی رہی۔ شہزادی! مریم نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ آپی! ہوش آنے پر شہزادی بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ وہ دونوں بلند آواز میں رو رہی تھیں۔ کمرے میں بیٹھے جمال صاحب اور صفیہ بیگم پریشانی سے باہر بھاگے۔ کہاں چلی گئی تھیں آپ آپی؟ شہزادی ہچکیاں لیتی ہوئی بولی۔ مریم کی نظر اپنے ماں باپ پر پڑی۔ وہ شہزادی سے الگ ہوئی اور ان کی طرف بھاگی۔ امی جان! وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ صفیہ بیگم کو یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی مریم، جس کے لیے وہ دن رات دعائیں مانگ رہی تھیں، آج وہ ان کے سامنے ہے۔ مریم! انہوں نے مریم کو خود سے الگ کر کے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا واقعی ہی مریم ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ چھو کر دیکھ رہی تھیں۔ مریم، میری بچی! یقین آنے پر وہ دیوانہ وار مریم کا منہ چومنے لگیں۔ جمال صاحب بے بسی سے ٹوٹے ہوئے باپ کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ابو جان! مریم نے انہیں پکارا۔ جمال صاحب چہرے پر ہاتھ رکھے رونے لگے۔ مریم نے آگے بڑھ کر ان کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ ابو جان مت روئیں، وہ روتی ہوئی بولی۔ جمال صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ ان کے رونے کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ مریم نے نہا کر کپڑے بدلے اور شہزادی نے اس کے زخموں پر مرہم لگائی۔ صفیہ بیگم نے مریم کو بہت مشکل سے کھانا کھلایا تھا، ورنہ وہ جب سے آئی تھی بس روئے جا رہی تھی۔
کمال صاحب کی حویلی سے شفیق نے آ کر خبر دی کہ ارسم کو گھر لے آئے ہیں۔ جمال صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور بتایا، ابو جان، مجھے ابھی ارسم کے پاس لے چلیں۔ مریم نے پھر سے رونا شروع کیا۔ لیکن مریم، تم اپنی حالت دیکھو، تم بیمار ہو، اور ابھی تو ہم سب نے تمہیں جی بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ ابھی یہاں رہو ہمارے پاس، صفیہ بیگم نے کہا۔ امی، میرا جانا بہت ضروری ہے، بلکہ آپ سب بھی میرے ساتھ چلیں اور وہیں رہیں۔ یہاں آپ سب محفوظ نہیں ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جمال صاحب نے صفیہ بیگم کو مریم سے سوال جواب کرنے پر روک دیا تھا، کیونکہ مریم کی جو حالت تھی، ابھی اس سے کسی قسم کے سوال کر کے وہ اسے مزید پریشان اور خوفزدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آپی، یہاں ہمیں خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادی نے کہا۔ مریم کو یاد آیا کہ راحیل شہزادی کو بھی پھنسانے کے چکر میں تھا۔ یہ سوچ کر اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ امی جان، ابھی اور اسی وقت آپ سب میرے ساتھ چچا جان کے گھر چلیں۔ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں۔ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں ضرور آئے گا۔ کون آئے گا؟ جمال صاحب نے پوچھا۔ وہ مریم کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہوئی۔ ابو جان، میری بات مان لیں، ابھی اٹھیں، چچا جان کے گھر چلتے ہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اچھا، تم رو نہیں، ہم ابھی چلتے ہیں۔ کمال صاحب اور درانا بیگم سے ملنے کے بعد مریم ارسم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ مریم کو کمال صاحب نے بتا دیا تھا کہ ارسم کے سر میں گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کومے میں جا چکا ہے۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھی ارسم ایک سسکی کے ساتھ مریم نے اس کا نام پکارا۔ اس نے ارسم کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ اس کی سسکیاں ارسم کی سماعت میں پڑ رہی تھیں، مگر وہ ہوش کی دنیا سے بے خبر تھا۔ ارسم، مجھے معاف کر دیں، وہ روتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آج آپ اس حال میں ہیں۔ اس نے ارسم کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ارسم ابھی آنکھیں کھولے گا اور اسے سینے میں چھپا کر محفوظ کر لے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی جب باہر سے راحیل کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ کیا واقعی؟ تایا جان، بھابھی آ گئی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ راحیل جمال صاحب سے بات کر رہا تھا، مریم کی طرف اس کی کمر تھی۔ راحیل! مریم اتنی زور سے چلائی کہ سب ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی! وہ اس کی طرف بھاگی اور اسے کندھے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اگلے ہی پل مریم کے سر پر ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔